اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر و موجود ہیں. پچھلے پروگرام میں آپ کو میں نے شرک کے بارے میں تفصیل سے ایک دفعہ پھر اس کا اعادہ کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کر دینا شرک کہلاتا ہے. ذات میں شریک کریں گے تو شرک فی الذات ہے، صفات میں شریک کریں گے تو شرک فی الصفات سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دنیا کے اندر پیدا کیا، اگر اس کا ثبوت قرآن عظیم سے، نصوص صریحہ سے ہو، جیسے مثال کے طور پہ فرشتے ہیں، تو پھر ان کا وجود تسلیم کرنا بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو نص قطعی سے ثابت ہوتی ہے چیز اور عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس کو ماننا پڑے گا. لہذا کچھ باتیں فرشتوں کے بارے میں آج انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے. مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5314. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. اب اس نور کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے، کس نور سے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب اصل میٹیریل کیا ہے، اس کو کس چیز سے خود اللہ نے تیار کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے ہیں. لیکن فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے اور یہ جسم لطیف رکھتے ہیں. جسم لطیف اسے کہتے ہیں کہ جس کے آر پار آپ دیکھ سکیں اور آپ کا ہاتھ بھی اس میں سے گزر جائے، اس کو کہتے ہیں جسم لطیف. اگر آپ آر پار دیکھ سکیں لیکن ہاتھ درمیان سے نہ گزر سکے، وہ جسم کثیف ہی کہلائے گا. اور آر پار ہی نہ دیکھ سکیں تو مزید جسم کثیف ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان ہیں، دیواریں وغیرہ ہیں، یہ جسم کثیف رکھتے ہیں کیونکہ ان کے اطراف میں ہم نہیں دیکھ سکتے. یعنی ان کے دوسری طرف اگر یہ کھڑے ہوں اور ان کے اگر ہم ہاتھ ان کے اندر سے گزارنا چاہیں تو لازم بات ہے دیوار پہ ہاتھ رک جائے گا، نہیں گزرے گا، یہ جسم کثیف ہے. اور شیشہ جو ہے، اگر اس دیکھیں آپ کو شیشہ لگا ہوا، اس کے آر پار تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ اگر اس میں ہاتھ ڈالنا چاہیں تو ہاتھ رک جائے گا، تو یہ بھی جسم کثیف کہلائے گا. لیکن لطیف جسم اسے کہتے ہیں کہ جس کے آر پار بھی آپ دیکھ سکیں اور اگر یوں ہاتھ آپ کریں تو اس کے اندر سے ہاتھ گزر جائے لیکن آپ کو بالکل کسی چیز کا احساس نہ ہو. تو فرشتے ہم وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور صحیح حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بچے کو پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کرتا ہے. شیطان تا حیات اسے برائی کی دعوت دیتا ہے اور فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن میری صحبت کی برکت سے وہ شیطان ایمان لے آیا ہے. کیونکہ شیطان اس جن کو کہتے ہیں جو شرارتی قسم کا ہوتا ہے یا اسلام سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا، کافر جن جیسے ہیں، ان کو شیاطین سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو گویا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک ایسا جن پیدا کیا جاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے. پھر الگ بات ہے کہ کسی کی اچھی صحبت کی برکت سے وہ مسلمان ہو جائے اور وہ بہکانا چھوڑ دے. اور اسی طریقے سے ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. اب ہمارے اطراف میں بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. جیسے حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ سب بھائی بہنوں کے لیے ایک تحفہ بھی میں کہہ سکتا ہوں، آپ اس کو اختیار کریں، یہ بہت ہی اچھا تحفہ ہے کہ جو گھر سے باہر نکلے اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، پوری آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لے، تو جب تک وہ گھر واپس نہیں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. تو گویا کہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنے سے آپ کو زبردست قسم کے 70,000 محافظ حاصل ہو جائیں گے جو فرشتے ہیں. اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو حفاظت پر مأمور فرمایا ہے تو وہ ضرور آپ کی انشاءاللہ حفاظت بھی کریں گے. اب یہ فرشتے اتنے ہمارے ساتھ ہیں، اب لازم بات ہے کبھی ہمارا یوں ہاتھ لگتا ہے، فرشتے قریب ہوتے ہوں گے لیکن ان کے اندر سے ہاتھ گویا کہ گزرتا چلا جاتا ہے اور ہمیں بالکل وہ محسوس نہیں ہوتے. تو فرشتے ایک نوری مخلوق ہے جن کے اور لطیف جسم رکھتے ہیں، ان کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے. ہمارے اکابرین نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتوں کا وجود نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، یعنی ایسی آیات سے کہ جن میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، جن میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، جن کی وضاحت کے لیے کسی مجتہد کو اپنا کلام پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی یہ مخلوق ہیں
تو اگر کوئی ان کا فرشتوں کا انکار کر دے، مثلا وہ کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں فرشتوں کے وجود کو نہیں مانتا ہوں، تو یاد رکھیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لہذا فرشتوں کا وجود تسلیم کرنا ہوگا، اور اسی طرح تسلیم کرنا ہوگا جیسے ہمارے اکابرین نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کی تشریحات بیان فرمائی ہیں۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ نہیں فرشتہ اصل میں حقیقتاً کوئی مخلوق نہیں ہوتے بلکہ تصوراتی اعتبار سے کسی شے کا نام رکھ دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ باقاعدہ اپنا وجود رکھتے ہیں اور ان کی اتنی تعداد ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے سفر معراج پہ حدیثیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں بیت المعمور کے پاس پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، طواف وغیرہ کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار آ جاتے ہیں پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے۔ اتنے سارے فرشتے اور اتنی مخلوق کہ جس کا کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کے وجود کو تسلیم کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔